رات بھر غصے میں بالکونی میں بیٹھے بیٹھے مصطفیٰ کی کمر اکڑ گئی تھی، مگر کمرے میں جانے کا دل نہیں کیا کہ وہاں موجود ایک دوسرے وجود کے لیے وہ باعث اذیت تھا۔ صبح کی روشنی ہاتھوں پھیل رہی تھی، 7 بجے کا وقت تھا جب مصطفیٰ کمرے میں داخل ہوا، مگر بیڈ خالی دیکھ کے وہ پریشانی سے آگے بڑھا۔ بیڈ کے دائیں جانب دیوار کے ساتھ ہی وہ سمٹی اپنے گھٹنوں میں سر کے شاید سو رہی تھی، مطلب وہ ساری رات اسی کی طرح اذیت میں رہی تھی۔ مصطفیٰ آگے بڑھا، آہستگی سے اسے اپنی باہوں میں اٹھا کے بیڈ تک لایا، برف پر لٹا کے اس پہ کمل درست کر کے وہ فریش ہونے چل دیا۔ 10 منٹ کے شاور اس کی تمام تھکاوٹ دور ہو گئی تھی، مگر اب نیند سے سر باری ہو رہا تھا۔ جب بھی موبائل پہ 10 بجے کا الارم سیٹ کر کے ایک نظر عائشہ کو دیکھا جو گہری نیند میں تھی۔ اس کے چہرے پہ میٹھا میٹھا سا میک اپ اب بھی موجود تھا۔ اس کے بائیں جانب اسی کی طرف کروٹ کے بل لیٹ گیا، مصطفیٰ کے ہاتھ آگے بڑھا کے اس کے چہرے پہ آتی آوارہ بالوں کی لٹ کو اس کے کان کے پیچھے عرصہ اسے دیکھتے دیکھتے وہ بھی جلد ہی نیند میں گم ہو چکا تھا۔ رامی نے دوبارہ یونیورسٹی جوائن کر لی تھی، آج اس کا پہلا دن تھا، ہر کوئی اس سے ہی دیکھ رہا تھا، وہ کنفیوز ہوتی سب کو نظر انداز کرتے اپنے کلاس روم کی جانب بڑھ گئی، جہاں نمل اور نائلہ اسے دیکھ کے خوشی کے مارے اس سے لپٹ گئی۔ خوشی کے مارے تینوں کی آنکھوں میں آنسو آگے، سارے کلاس فیلو بھی اس کے قریب آ چکی تھی، سب نے بار بار اس کا حال دریافت کیا اور وہ تینوں کلاس سے نکل کے کینٹین کے جانب چل دی تھی کہ آج ان کا کوئی بھی کلاس لینے کا ارادہ نہیں تھا۔ باتوں باتوں میں رامی نے ان دونوں کو گزرے دنوں کے واقعات بتا دیے تھے اور وہ دونوں منہ کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ ایک سیکنڈ، تمہارے کہنے کا مطلب ہے کہ دی ایولز کے لیڈر اون شاہ اور لنگور اس کے بڑے بھائیوں سے تمہاری دونوں بہنوں کی شادی ہو چکی ہے؟ آئی کانٹ بلیو، وہ دنیا تو ابھی چھوٹی ہے، انفیکٹ تم سے بھی چھوٹی ہے، اور آشا بھی، مطلب مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا یہ چکر کیا ہے آخر؟ نیلم نے اسے گور کے پوچھا تو رامی نے شروع سے آخر تک تمام باتیں ان دونوں کو بتا دی اور اب سامنے پڑے سینڈوچ سے انصاف کرنے لگی، جبکہ وہ دونوں ابھی تک سکتے میں تھی۔ اب ایسے مت ریئیکٹ کرو، رامین انہیں ٹوکتے ہوئے بولے تو وہ دونوں بھی نارمل ہوتی باتوں میں مصروف ہو گئی۔ یارم رات کسی کام کی وجہ سے گھر سے باہر رہا تھا اور اب صبح کے 8 بجے گھر میں داخل ہوا، جہاں مکمل خاموشی شائی تھی۔ وہ اپنا کوٹ کندھے پر لٹکائے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ کمرے کی تمام لائٹس آف تھی۔ یارم نے سوئچ بورڈ پہ ہاتھ مار کے تمام لائٹس آن کی تو نظر سیدھا بیڈ پر سوئے وجود پہ گئی، اس کی تمام تھکاوٹ دور ہوئی۔ رات والا ڈریس چینج کے بغیر وہ آڑی ترچھی سو رہی تھی۔ یارم نے کوٹ صوبے پر رکھتا چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کے جانب بڑھا۔ یارم نے اس کے چہرے پہ ہاتھ رکھا تو وہ ہلکا سا قسمتائے دوبارہ سو گئی۔ یارم نے اس کے کان میں موجود آویزی نکال کے سائڈ ٹیبل پر رکھے، بیڈ پہ ایک گھٹنا موڑ کے اور ایک ہاتھ تھوڑی کے نیچے رکھے وہ یک ٹک اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ یہ اس کی نظروں کی تپش تھی یا کچھ اور؟ یہ دنیا کی آنکھ کھلی تھی اور اسے سامنے بیٹھے دیکھ کے وہ ایک دم اڑ کے بیٹھی۔ جب یارم نے اسے گلے سے لگایا، میں اپنی جسم و جان میں تمہاری کمی محسوس کر رہا ہوں دنیا۔ یارم کی سرگوشی میں دنیا کو اپنی جان لبوں پہ آتی محسوس ہوئی۔ دنیا نے اپنے ہاتھ یارم کے کندھوں پہ رکھ کے پیچھے ہٹانا چاہا، مگر یارم نے اس کی کوشش ناکام کرتے ہوئے دنیا کی دونوں کلائیاں تھام کے اسے بیڈ پہ واپس لٹایا تھا اور خود اس پہ حاوی ہویا۔ شاہ کیا کر رہی ہیں؟ چھوڑیے مجھے، میرے ہاتھ چھوڑیے، درد ہو رہا ہے مجھے۔ دنیا اپنے ہاتھوں پہ اس کی گرفت سے مچلی تھی جب یارم نے اپنا لمس اس کی گردن پہ ثبت کیا۔ دنیا بہت تھکا ہوا ہوں، پلیز تنگ مت کرو۔ یارم کے سرحدی آنکھیں دیکھے دنیا چپ ہوئی تھی، مگر ہاتھ چھوڑوانے کی تگدو ابھی بھی جاری تھی۔ یارم نے اس کے چہرے کو دیکھا جہاں ناراضگی، غصہ، بے بسی سب آیا تھا۔ یارم نے اس کے ماتھے پہ اپنی محبت کی مہر ثبت کی۔ آئی ایم ریئلی سوری فار ایوری تھنگ، پلیز مجھے معاف کر دو دنیا، میں نے تمہیں ہرٹ کیا نا، لیکن مجھ سے ایسے ناراض مت ہو، مجھے دور مت کرو خود سے، تم جانتی ہو میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ستایا مت کرو، بے شک ضد کیا کرو، مگر دور مت ہوا کرو۔ یہ جو دل ہے نا یہ سمجھتا نہیں، پھر میں خود پہ کنٹرول نہیں کر پاتا اور سزا تمہیں ملتی ہے، مگر اس سے زیادہ اذیت میں ہوتا ہوں۔ پرامس کرو آئندہ کبھی بدتمیزی نہیں کرو گی، کبھی میری بات سے انکار نہیں کرو گی۔ یارم نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس سے پوچھا تھا، اور دنیا وہ جو خود اب یارم کے بغیر خود کو اکیلا محسوس کرتی تھی، اس نے اس بات میں سہلا تو یارم نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کے گال پہ بوسہ دیا تھا۔ اس کے ہاتھ آزاد کرتا اٹھ کے فریش ہونے چلا گیا تھا، جبکہ دنیا اپنے بالوں کو پیچھے کرتی وہیں بیٹھی بیٹھی یارم کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی۔ ایک نرم سے مسکراہٹ نے اس کے چہرے کا احاطہ کیا۔ آشا کے نکاح کو 1 ہفتہ گزر چکا تھا، وہ باقی گھر والوں کے ساتھ تو نارمل ہی رہتی، لیکن اگر مصطفیٰ آس پاس نظر آ جاتا تو وہاں سے رفو چکر ہو جاتی یا کسی کام میں مصروف ہو جاتی۔ مصطفیٰ نے دوبارہ پھر سے معافی مانگی تھی، مگر آشا بنا کچھ کے وہاں سے اٹھ کے چلی گئی تھی اور مصطفیٰ خود پہ ضبط کرتا خاموش ہو گیا تھا۔
عائشہ نے دوبارہ یونی جوائن کر لی تو کسی نے بھی اعتراض نہیں کیا تھا، بلکہ وہ جتنا وقت گھر پہ رہتی کوئی نہ کوئی کام کرتی رہتی۔ آمنہ بیگم اقصیٰ بیگم کے پاس بیٹھی رہتی، وہ دونوں عائشہ سے بہت خوش تھی۔ ان کے منع کرنے کے باوجود رات کا کھانا وہی بناتی تھی، اور اب تو سبھی اس کے کھانے کے ذائقے کے عادی ہو چکے تھے۔ صبح کا وقت تھا، سب ناشتے کی میز پر بیٹھے تھے جب اعظم صاحب نے مصطفیٰ کو مخاطب کیا۔ مصطفیٰ بیٹا، ڈرائیور آج چھٹی پہ ہے تو آفس جانے سے پہلے عائشہ کو آج یونی ڈراپ کر دینا۔ اوکے۔ اعظم صاحب کی بات پہ مصطفیٰ نے اسپا میں سال ہے جبکہ عائشہ کے حلق میں نوالا پاس کیا۔ اسے کھانسے دیکھ مصطفیٰ نے جلدی سے پانی کا گلاس آگے بڑھایا جسے عائشہ نے جلدی سے تھام کے منہ کے ساتھ لگایا۔ وہ جتنا مصطفیٰ سے دور بھاگتے وہ اتنا ہی قریب آنے کے بہانے ڈھونڈتا۔ مصطفیٰ کے آفس جانے سے پہلے وہ تیار ہو کے کمرے سے نکل آتی، اس کے واپس کمرے میں آنے تک سونے کی کوشش میں لگ جاتی اور دن بھر کی تھک کے وہ تکیے پہ سر رکھتے ہی سو جاتی، اور جب مصطفیٰ کمرے میں آتا تو وہ گہری نیند میں ہوتی۔ مصطفیٰ نے ایک نظر عائشہ کو دیکھا جو سرخ چہرہ جھکائے چائے کے چھوٹے چھوٹے گھونٹ پڑ رہی تھی۔ مصطفیٰ اپنی چائے ختم کرتے ہوئے اٹھا۔ میں باہر گاڑی میں ویٹ کر رہا ہوں، آپ اپنا بیگ لے کے آ جائیے۔ مصطفیٰ سب کو خدا حافظ کرتا عائشہ سے کہتا باہر نکل گیا، اور مرتا کیا نہ کرتا کہ عائشہ کو نہ پڑا سب کو سلام کرتی لاؤن سے اپنا بیگ اٹھاتی۔ وہ کار پور تک آئی تھی جہاں مصطفیٰ فرنٹ ڈور کھلے گاڑی کا اسی کے انتظار میں کھڑا تھا۔ عائشہ کو دیکھ وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا تھا۔ عائشہ میں اس کے ساتھ والی سیٹ پہ بیٹھ گئی تو مصطفیٰ نے بھی گاڑی سٹارٹ کر دی۔ پوری رات سے دونوں میں کوئی بات نہ ہوئی تھی، مگر مصطفیٰ کی بار بار خود پہ پڑتی نگاہیں محسوس کرتے وہ خود میں سمٹتی جا رہی تھی۔ گاڑی یونی کے گیٹ کے آگے رکی تو عائشہ نے تیزی سے دروازہ کھولا، مگر مصطفیٰ نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے واپس اندر بٹھایا۔ مصطفیٰ کیا کرے چھوڑی میرا ہاتھ۔ عائشہ نے اپنا ہاتھ کھینچا، مگر مصطفیٰ کی پکڑ میں سردی تھی۔ 2 دن بعد آپ کے پیپر سٹارٹ ہو رہے ہیں اور میں کل کی فلائٹ سے پیرس جا رہا ہوں۔ 1 مہینے کے میں آنے سے پہلے آپ تمام ناراضگی ختم کر دیجیے گا۔ 1 مہینہ دے رہا ہوں آپ کو، میرے امتحان کے لیے ریڈی رہے گا کیونکہ میں کوئی رعایت نہیں کروں گا۔ اس کے بعد واپسی پہ میں ہی پک کروں گا آپ کو، تو ڈرائیور کے ساتھ جانے کی ضرورت نہیں۔ ٹھیک 2 بجے گیٹ کے باہر میں آپ کا انتظار کروں گا۔ آہستہ آہستہ اپنی بات مکمل کرتا وہ عائشہ کے طوطے کوے کبوتر سب اڑا گیا تھا۔ عائشہ کے ہاتھ کی پشت پہ ہلکا سا بوسہ دے کے مصطفیٰ نے مسکرا کے اسے دیکھا تھا، اور وہ اپنے ماتھے پہ آئی پسینے کی ننھی بوندیں صاف کرتی گاڑی سے باہر نکلی تھی اور تقریباً بھاگنے والے انداز میں یونی میں داخل ہوئی تھی۔ اس کی تیزی دیکھ کے مصطفیٰ نے ایک کہکا لگایا تھا اور آنکھوں پہ گلاسز چڑھاتا گاڑی آگے بڑھا لے گیا۔ یارم آفس بیٹھا تھا جب مایا دندناتی ہوئی اس کے آفس میں بنا اجازت داخل ہوتے دیکھ کے یارم کا پاڑا ہائی ہوا تھا۔ وہ فوراً اپنی کرسی سے اٹھا۔ تمہیں میں نے منع کیا تھا نا، یہاں آنے سے کیوں آئی ہو؟ نکلو اب یہاں سے، میں تمہاری شکل تک دیکھنا نہیں چاہتا۔ اور بنا اجازت اندر کیسے آئی تم؟ یارم کا دماغ ایک پل میں گما تھا۔ آئی ایم ریئلی سوری یارم، پلیز مجھے معاف کر دو، میں غصے میں نہ جانے کیا کچھ کہہ گئی۔ میں بہت گلٹی فیل کر رہی ہوں، میں کب سے آنا چاہتی تھی مگر تمہارے سامنا کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ پلیز مجھے معاف کر دو، میں اپنا سب سے اچھا دوست کھونا نہیں چاہتی۔ تم بے شک مجھے ڈانٹو لیکن ناراض مت رہو، میں دنیا سے بھی معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں مگر تم مجھ سے دور مت رہو، میرا یہاں ہے ہی کون تمہارے علاوہ، اب تم بھی مجھ سے ایسے سلوک کرو گے؟ مایا نے آنسو سے بڑی آنکھوں سے یارم کو دیکھا اور اس کے آنسو دیکھ کے برا لگا تھا، اور تبھی اس نے مایا کا ہاتھ تھام کے اسے دلاسا دینا چاہا، مگر وہ سیدھا یارم کے سینے سے جا لگی۔ اور یہی وقت تھا جب دنیا نے اس کے آفس کا دروازہ بنا ناگے کھولا، مگر اندر کمر درد دے کے وہ اپنی جگہ فریز ہوئی۔ یارم کے گلے سے چپکی مایا کی کمر پہ یارم کا ہاتھ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ غلط فہمی کا شکار ہوئی تھی۔ آج کتنے دن بعد وہ گھر سے نکلی تھی کہ وہ یارم کے آفس جائے گی اور اس کے بعد وہ یونی لنچ باہر کریں گے اور اس کے بعد شاپنگ، مگر یارم کو مایا کے ساتھ دیکھ کے وہ جہاں کی تھی وہیں رہ گئی تھی، اور مایا وہ جانتے بوجھتے یارم کے مزید قریب ہوئی، مگر یارم دنیا کے چہرے کا اڑتا رنگ دیکھ مایا کو پیچھے کرتا دنیا کی جانب بڑھا، مگر اس کی آنکھوں میں شک اور بے اعتباری دیکھ وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکا۔ دیکھو دنیا، وہ یارم کی بات مکمل ہونے سے پہلے دنیا بھاگتی آفس سے باہر نکلی تھی اور جا کے گاڑی میں بیٹھی ڈرائیور کو واپس گھر چلنے کا کہا تھا۔ شٹ! یارم نے دائیں ہاتھ کا مکہ بنا کے دیوار پہ مارا تو اس کے ہاتھ سے ننھی ننھی خون کی بوندیں ٹپک رہی تھی، جنہیں دیکھ کے مایا فوراً اس کی جانب لپکی۔ یارم آئی ایم سوری، اگر میری وجہ سے مایا کی بات پوری ہونے سے پہلے یارم نے ہاتھ کھڑا کیا۔ مایا ابھی تم جاؤ یہاں سے، میں کچھ دیر اکیلا رہنا چاہتا ہوں، پلیز ہم بعد میں بات کریں گے۔ یارم کی بات سن کے مایا نے سر اسپاس مہلا اور وہاں سے نکل گئی، مگر ایک آخری نظر یارم پہ ضرور ڈال تھی۔
مکر و ہنسی اس کے چہرے پہ صاف ظاہر تھی۔ وہ آئی تو واقعی جانم سے معافی مانگنی تھی تاکہ وہ جانم کے قریب رہ کے دنیا اور جانم کے درمیان فاصلے قائم کر سکے، مگر آج شاید اس کی قسمت کچھ زیادہ ہی مہربان تھی کہ دنیا کی اچانک آمد سے دنیا کے دل میں جانم کے لیے شک کا پہلا بیج بو دیا گیا تھا۔ وہ تمام رات سے روتے روتے آئی تھی اور گھر آتے ساتھ اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ دن کا ٹائم تھا، تو سب اپنے کمرے میں موجود تھے، ورنہ اسے ایسے بکھری حالت میں دیکھ کے تشویشناک ضرور ہوتے۔ نہ جانے کب روتے روتے اس کی آنکھ لگی تھی۔ آشا یونی سے آنے کے بعد سے اب تک 3 چکر لگا چکی تھی، کیونکہ دنیا اس وقت کبھی نہیں سوتی تھی، مگر آج وہ دن سے سو رہی تھی۔ شام کو تقریباً 5 بجے کے قریب عائشہ نے اسے زبردستی اٹھایا تھا اور اسے فریش کر کے نیچے لاؤنج میں لائی تھی، جہاں سب لوگ چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ وہ بھی وہیں ایک صوفے پہ عائشہ کے ساتھ ہی گئی۔ ابھی اس نے چائے کا کپ ہاتھ میں پکڑا ہی تھا جب لاؤنج میں یارم داخل ہوا اور اس کی پہلی نظر ہی دنیا پر پڑی۔ پیچ کلر کا سوٹ پہنے، سوجی سرخ آنکھ کے لیے وہ بالکل یارم کے سامنے تھی، اور یارم جانتا تھا وہ روتی رہی تھی، مگر یہاں سب کے سامنے کچھ بھی وضاحت نہیں کر سکتا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ اٹھ کھڑا ہوا تو سب نے اس کی جانب دیکھا۔ کیا ہوا یارم بیٹا، بیٹھو نا، چائے پیو۔ اقصیٰ بیگم نے پیار سے اسے باہر کو کہا، نہیں ماما، میں فریش ہو کے تھوڑی دیر آرام کرنا چاہتا ہوں، کافی تھک گیا ہوں، تو اب ایک کپ چائے بھجوا دیجیے گا کمرے میں ہی۔ یارم انہیں جواب دیتا کہ نظر دنیا پر ڈالتا اپنے کمرے کی جانب چل دیا۔ تھک تو گئے ہوں گے، آفس میں اتنا کام جو کرتے ہیں، اور لڑکیوں کے آنسو پوئنتے پوئنتے بھی تو تھک گئے ہوں گے۔ آخر ہے ہی کیا اس مایا بندری میں جو مجھ میں نہیں، اور اب تو میں نے بالکل بھی شاہ سے بات نہیں کرنی۔ ہاں مذاق تھوڑی ہے، دنیا ہی دل میں باتیں بناتے چائے کے سپ لینے لگی جب اقصیٰ بیگم نے اسے مخاطب کیا، یہ لو دنیا بیٹا، یہ چائے جانم کو دے دینا، اور ٹیبلٹ بھی کافی تھکا ہوا لا کر رہا تھا میرا بیٹا۔ اقصیٰ بیگم کے کہنے پہ ناچار اسے اٹھنا پڑا تھا کہ بہرحال اب سب کے سامنے کچھ بھی کہنے کا رسک نہیں لے سکتی تھی۔ جی ماما، میں دے دیتی ہوں چائے اور ٹیبلٹ بھی۔ دل میں تو زہر دینے کا سوچ رہی، مگر ایسا وہ کر بھی تو نہیں سکتی تھی نا۔ دنیا چائے پانی سے بڑا گلاس اور ٹیبل ایک ٹرے میں رکھے کمرے میں داخل ہوئی، مگر کمرہ خالی تھا، جبکہ واش روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ مطلب یارم شاور لے رہا تھا۔ دنیا ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھتی واپس مڑی، الماری سے اپنے کپڑے نکال کے ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گئی۔ واپس آئی تو یلو کلر کا کرتا اور کیپری پہنے بالوں کا ڈھیلا سا جوڑا بنائے باہر آئی تھی، اور یارم جو ابھی واش روم سے باہر نکلا تھا دنیا کو کمرے میں موجود دیکھ کے اس کی جانب بڑھا، مگر میں مکمل نظر انداز کرتی شیشے کے سامنے جا کر یارم اسے پیچھے سے ہی اپنے ساتھ لگایا تو دنیا نے ایک جھٹکے سے اسے خود سے دور دھکیلا۔ میرے پاس مت آئی، اور میرے پاس کیوں آ رہے؟ کیوں آ رہے؟ اب جائیے اپنی مایا کے پاس جسے گلے سے لگا کے پیار کیا جا رہا تھا۔ دنیا نے غصے سے ہیئر برش دیوار کے ساتھ مارا تھا تو یارم آگے بڑھ کے دنیا کو سینے میں بیچا اور یوں ہی گلے سے لگائے اسے بیٹھا کرایا تھا۔ اپنے سامنے اسے بیٹھاتے ہوئے یارم نے اس کا چہرہ اپنی طرف کیا۔ میری جان، ایسا کچھ نہیں جیسا تم سمجھ رہی ہو، دیکھو وہ خود میرے گلے سے لگی تھی، نہ کہ میں نے اسے گلے سے لگایا۔ آج سویر میں تمہارے علاوہ کسی کا سوچ بھی نہیں سکتا، تم بیوی ہو میری، وہ دوست ہے صرف، اور کچھ بھی نہیں۔ یارم اس کا چہرہ اپنے چہرے سے قریب کیا تو دنیا نے اپنا منہ پیچھے کیا، جس سے یارم دوبارہ اپنے قریب کر کے ایک چھوٹی سی گستاخی کی تھی۔ شام مت چیری ابھی مجھے، میں بہت غصے میں ہوں، وہ پار کٹے کبوتری ہی ملی تھی آپ کو، دنیا غصے میں بولتی جا رہی تھی، اور یارم خاموشی سے بس اس کی باتیں سنتا، مگر اس نے اپنی ہنسی پہ کافی مشکل سے ضبط کر رکھا تھا۔ وہ کل منہی چڑیل بندریاں اور بس میری جان، کیا ہوا ہے؟ کیوں اتنا پوزیسو ہو رہی؟ کسی کا نہیں ہوں میں تمہارے علاوہ، مگر تم بھی تو پاس نہیں آنے دیتی، میری خواہش پوری نہیں کرتی، اگر ایسے دور ہوگی تو کسی دوسری لڑکی میں ہی میں نے انٹرسٹ لینا ہے نا، کیونکہ تم مجھے خود کو ٹچ نہیں کرنے دیتی، پیار نہیں کرنے دے رہی، ناراض رہتی ہو ہر وقت، پھر جب میں کسی اور طرح متوجہ ہوتا ہوں تب بھی نہیں ہوش۔ یار میں اس کے بال کھول کے اس کی کمر پہ بکھیرے تھے، اور چہرے پہ آتی لڈو کو نرمی سے پیچھے کیا، دنیا کی زبان تالوں کے چپک گئی تھی۔ لمحہ بالمحہ یار میں اس کے قریب ہو رہا تھا، شام کے سائے پڑے تھے، کمرے میں صرف ایک لیمپ کی روشنی آن تھی۔ دنیا نے یارم سے دور ہونا چاہا، جب یارم نے ایک ہاتھ اس کی کمر پہ اور ایک اس کے سار کے پیچھے رکھ کے اس کے ہونٹوں کو اپنی قید میں لیا تھا۔ دنیا کی جان تب ہوا ہوئی جب یارم اسے بر پہ لٹا کے اس پہ حاوی ہوا، شائع کہانی سرگوشی نکلی تھی دنیا کے لبوں سے۔ یارم نے پیچھے ہو کے ایک نظر دنیا کو دیکھ کر اپنی شرٹ اتار کے سائڈ پہ رکھی تھی، اور دوبارہ دنیا کی چہرے پہ جا بجا اپنا لفظ ثبت کرتا جا رہا تھا۔ کمرے میں مانحیز سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ آج بھی یارم نے دنیا کا دھیان دوسری طرف بھٹکتے دیکھ اسے اپنی طرف متوجہ کیا تھا، اور دنیا وہ یارم کی قربت میں سب بولتی چلی گئی تھی۔ مصطفیٰ کی تمام پیکنگ ہمیشہ اختر آمنہ بیگم نے کی تھی، کیونکہ انہیں پسند تھا۔ عائشہ نے ایک دو دفعہ خود کرنی چاہی، مگر بقول ان کے انہیں خوشی ملتی تھی تو عائشہ نے بھی فورس کرنا مناسب نہ سمجھا۔ رات مصطفیٰ جلدی آفس سے اٹھایا تھا
سب کے ساتھ مل کے پہلے کھانا کھایا، پھر چائے کافی کا دور چلا۔ آدھی سردی کی رات تھی، باتوں باتوں میں وقت گزرنے کا کسی کو احساس تک نہ ہوا۔ سب دنیا ان کی شرارتیں انجوائے کر رہے تھے۔ رات کا 1 بجنے والا تھا، سب بڑے اٹھ کے اپنے اپنے کمروں میں جا چکے، تو لاؤنج میں صرف دنیا، یارم، آشا، مصباح رہ گئے۔ دنیا یارم کے پاس ہی ڈبل سیٹر صوفے پہ بیٹھی تھی اور وہیں بیٹھے بیٹھے بھی یارم کے کندھے سے لگی سو چکی تھی۔ اسے نیند میں دیکھ کے یارم اسے گود میں اٹھا کے کمرے میں لے جانے لگا۔ جب سب کے مشترکہ کہکے سے ہلچل ہوتا وہاں سے رفو چکر ہوا۔ بھئی اب مجھے بھی نیند آ رہی ہے، میں تو جا رہا ہوں سونے۔ گڈ نائٹ بھائی، گڈ نائٹ بھابھی۔ اون جمائیے روکتا وہاں سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ عائشہ مصباح نے کچھ پال کے لیے ایک دوسرے کو دیکھا۔ مصباح کی آنکھوں میں موجود محبت کے دریا موج زن تھے، مگر عائشہ نظر چراتی اٹھ کے کمرے میں چلی آئی۔ مصباح بھی ٹھنڈی سانس بھرتا اٹھ کے کمرے میں چلا آیا۔ کمرہ خالی تھا، مصباح یہاں وہاں نظر دراتا اپنی جگہ پہ آ کے لیٹ گیا تھا جب جیسے روم کا دروازہ کھلا اور عائشہ کپڑے بدل کے کمرے میں مصباح نے ایک نظر سے دیکھا۔ سفید ڈھیلے ڈالے لباس میں بالوں کا جوڑا بنے آرام سے آ کے اپنی جگہ پہ سونے کے لیے لیٹ گئی۔ عائشہ تھوڑی دیر گزری جب عائشہ کو اپنے نام کی سرگوشی سنائی دی۔ عائشہ نے رخ موڑ کے مصطفیٰ کو دیکھا جو اس کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ عائشہ نے اس کا ہاتھ کندھے سے جھٹکا اور اپنا تکیہ اور چادر اٹھا کے صوفے پر لیٹ گئی۔ مصطفیٰ نے کافی اذیت سے اسے دیکھا، وہ تو صرف کچھ دیر اسے باتیں کرنا چاہتا مگر شاید عائشہ نے ابھی تک اسے معاف نہیں کیا تھا۔ وہ ساری رات مصطفیٰ نے کروٹیں بدل کے گزاری تھی، سو تو عائشہ بھی نہیں پاتی مگر خاموشی سے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ آج رات مصطفیٰ کی پیرس کے لیے فلائٹ تھی، ویسے تو اس میٹنگ کے لیے یارم کو جانا تھا مگر مصطفیٰ نے یہ میٹنگ خود اٹینڈ کرنے کا آپشن رکھا کیونکہ یہ پروجیکٹ یارم اور مصطفیٰ دونوں مل کے ہینڈل کر۔ مصطفیٰ کے جانے پہ یارم کو کوئی اعتراض بھی نہ تھا۔ سب لاؤنج کے دروازے میں کھڑے مصطفیٰ کو سی آپ کر رہے تھے مگر اسے عائشہ کہیں نظر نہ آئی۔ وہ کافی دفعہ اسے یہاں وہاں ڈھونڈ چکا تھا مگر نادار ڈرائیور اس کا سامان گاڑی میں رکھ چکا تھا، تو ایک آخری امید کے طور پہ اس نے پھر سے سب کے پیچھے جھانکا تھا مگر اس بار بھی اس کی آنکھیں بے آس واپس لوٹی تھی۔ بیٹا دیکھ لو سب چیزیں پوری ہیں، کچھ بھول تو نہیں رہے؟ اقصیٰ بیگم اسے بے چین دیکھ کے بولی تو اس نے مسکرا کے انہیں دیکھا۔ جی بڑی ماما، میرا خیال ہے میں کچھ بھول رہا ہوں، میں ایک دفعہ کمرے میں دیکھ کے آتا ہوں۔ مصطفیٰ اپنے کوٹ کی جیب میں ٹٹولتا تیزی سے کمرے کی جانب بڑھا تو باقی سب بھی لاؤنج میں آ بیٹھے۔ مصطفیٰ سیڑھیاں پھلانگتا اپنے کمرے میں آیا جہاں عائشہ اسٹڈی ٹیبل پہ بکس رکھے نظر کسی خیال مرے نقطے پہ مرکوز کیے بیٹھی تھی۔ مصطفیٰ آہستگی سے اس کے پیچھے آن کھڑا ہوا، اس کے سامنے رکھی ڈائری میں جا کر جہاں عائشہ مصطفیٰ بڑے واضح الفاظ میں لکھا تھا۔ مصطفیٰ کے چہرے پہ ایک مسکراہٹ پہلی مگر پھر سنجیدہ ہوتے ہوئے ہنکارا بڑھا۔ عائشہ نے تیزی سے چہرہ موڑا، مصطفیٰ کو کھڑے دیکھ جلدی سے ڈائری بند کر کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ ابھی تک گئے نہیں؟ مجھے لگا کہ آپ چلے گئے ہیں۔ عائشہ لڑکھڑاتی زبان میں یوں گویا ہے جیسے اس کی چوڑی پکڑی گئی۔ مصطفیٰ نے اس کے دونوں ہاتھ تھامے۔ میں اس لیے جا رہا ہوں کہ شاید میرے دور جانے کے بعد تمہارے دل میں میرے لیے تھوڑی سی جگہ پیدا ہو جائے۔ میں اس امید سے جا رہا ہوں کہ واپسی پہ مجھے میری جیری ملے گی، یہ والی عائشہ نے جو مجھ سے بات تک کرنا پسند نہیں کرتی بلکہ وہ عائشہ جس کے لیے میں ہی سب کچھ ہوا کرتا تھا۔ پہلی بات یہ کہ میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں اور دوسری بات یہ کہ ہمارے درمیان جتنی بھی ناراضگی، جتنی بھی لڑائی کیوں نہ ہو جائے، آپ پہلی بات کبھی نہیں بھولیں گی۔ مصطفیٰ اس کے ہاتھ چھوڑتا اس کے چہرے کے گرد اپنے ہاتھوں کا حالہ بنایا تھا اور اس کے ماتھے پر نرمی سے بوسہ دیا۔ عائشہ کی آنکھیں خود بخود بند ہوتی چلی گئی تھی۔ مصطفیٰ پیچھے ہٹتا اس کے چہرے کو اپنی آنکھوں میں قید کرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا جبکہ عائشہ وہ کچھ دیر پہلے والے لمحے میں ابھی تک قید تھی۔ شاہ آپ مجھے کہیں گھمانے کیوں نہیں لے کے گئے؟ شادی کے اتنے دن ہو گئے، شاپنگ بھی نہیں کروائی، میرے لیے کوئی گفٹ بھی نہیں لائے۔ مجھے نہیں پتا، بس میں آپ سے ناراض ہوں۔ یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ ایسے کون کہتا ہے؟ حرمرانہ بھی کہہ رہی تھی کہ یارم کتنا کنجوس ہے، دریا کو کہیں گھمانے بھی نہیں لے کے گیا۔ دریا منہ پھیلاتی یارم سے دور ہو کے بیٹھی اور وہ جو ابھی مصطفیٰ کو ایئرپورٹ چھوڑ کے واپس آیا تھا اور دریا کے ساتھ بیٹھا باتیں کرا تھا، جب دریا اسے شکایتی لہجے میں بولی تھی۔ یارم نے جلدی سے دریا کو اپنی باہوں کی کرے میں لیا۔ ارے میری جان، میں کچھ دن بزی ہوں اور میں تو لے کے جانا چاہتا ہوں مگر میٹنگز ہی ختم نہیں ہوتی اور اس حرمرانہ کی باتوں میں کم آیا کرو۔ اس کو اور کوئی کام نہیں کہ بس ہم دونوں کے درمیان لڑائی کروانا چاہتے، تم بس مجھ پہ فوکس کرو۔ یارم اسے جواب دیتے اس کے بال کندھے سے پیچھے کرتا ہوا بولا تو دریا نے اسے جھٹکے سے پیچھے کیا کہ یارم نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ جانتی ہوں میں آپ کی مصروفیت، وہ مایا چڑیل، اس کے علاوہ اور کون سی میٹنگ ہوگی بھلا آپ کی؟ بس میں آپ ہی سے کہہ رہی ہوں، اگر وہ پڑھ کر ٹکبوتی مجھے دوبارہ آپ کے آس پاس بھی نظر آئی تو میں اس کا گلا دبا دوں گی۔ دریا غصے کے اگلے پچھلے کار توتی مایا کے کندھے تک آتے چھوٹے چھوٹے بالوں پر چوٹ کر دی گویا ہوئی تو یارم کا
منہ حیرت سے کھلا، مطلب اتنا غصہ، مگر اگلے پل اس نے مسکراتے ہوئے دریا کو گلے سے لگایا۔ میری جان کو اتنی جلدی فیل ہوتی ہے کسی اور کو میرے پاس دیکھے، ہاں، اور اگر دوبارہ اسے میرے قریب بھی دیکھا تو اس کا گلا بھی دبا دوں گی، اتنا پیار کرتی ہے میری جان مجھ سے۔ یارم دوری کے بال میں انگلیں پھیرتے ہولے ہولے سے پوچھ رہا تھا، اور وہ بس ہاں میں جواب دیتی جا رہی تھی۔ یارم اسے ایسے ہی اپنی سینے سے لگائے بیڈ پر لیٹ گیا تھا اور کچھ ہی دیر میں دنیا نیند میں چلی گئی تھی۔ یارم نے ایک نظر اس کے معصوم چہرے پر ڈالی، سوتے ہوئے ایک نرم سے مسکان اس کے ہونٹ پہ تھی۔ یارم نے آہستگی سے اس کے گال چومے اور خود بھی سونے کی کوشش کرنے لگا۔